نذرانے کے طور پر ہمیں 2 رکعت ادا کرنی ہوتی ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ صرف مردوں پر ضروری ہوتی ہیں، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہوا کرتی۔ اس نماز میں صرف زائد ہیں وہ 6 تکبیریں ہوتی ہیں، باقی یہ نماز بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ میں بہت سی بار آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ نیت کے معنی آتے ہیں دل کا ارادہ کرنا۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرت استاذ محترم تشریف فرما ہے، اگر انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے حضرات نے یہ کہا ہے نا مولانا نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، تو آج بہت بڑے عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاذ محترم موجود ہیں ماشاءاللہ، تو اگر میں کہیں پر غلط ہوں گا تو مولانا میری پکڑ کریں گے۔ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ کیونکہ جب آپ گھر سے آئے ہیں نا تو آپ دل میں سوچ کر آئے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج بھی آپ کو یہی کرنا ہے، دل میں نیت کرنی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے میں عید کی نماز پڑھوں گا، پڑھتا ہوں، بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ کے کان میں سب سے پہلے جب آواز پہنچے گی اللہ اکبر تو آپ کو نیت باندھ لینی ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ پھر آپ کے کان میں 2 مرتبہ اور آواز آئے گی اللہ اکبر، تو آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ دوبارہ اللہ اکبر کی آواز سنیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، نیچے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بار اور آواز آئے گی، پھر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر امام محترم قرات کریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے کوئی اور، پھر پوری رکعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، قرات کی جائے گی، اور رکوع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ کے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی۔ آپ کو تینوں مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک اور نیچے چھوڑ دینا ہے۔ تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، نیچے چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ آواز آپ کے کان میں آئے گی تو آپ کو رکوع کے لیے جھک جانا ہے۔ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ، آسان ہے۔ اسی طریقے سے پوری نماز ادا کی جائے گی۔ نماز کے بعد خطبے کا سننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے، خطبہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ۔ میں نے ابھی فجر کی نماز کے بعد چند چیزیں پڑھ کر سنائی تھی، اس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے گلے ملنے سے منع نہیں فرمایا۔ گلے ملنا کیا ہے؟ ثواب ہے، سنت ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً مصافحے پہ پڑ جانا یا پھر گلے پڑ جانا، ایک ہوتا ہے گلے کا ملنا، ایک ہوتا ہے گلے پڑ جانا۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرتے ہی وہ گلے پڑ جاتے ہیں، سامنے والے کی طبیعت ہے نہیں ہے، اس کا من کر رہا ہے ملنے کا نہیں کر رہا، لیکن گلے پڑ جانا تو یہ ذرا اچھا نہیں لگتا نا۔ گلے ملنے کے لیے سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ سامنے والا بھی تیار ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے ہمیں سنت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد فوراً گلے نہیں ملتے تھے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلے نہ ملنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لازم اور ضروری سمجھ کر سلام پھیرتے ہی فوراً گلے ملنا یہ غلط طریقہ ہے۔
ذہن میں رہے گی بات انشاءاللہ. آپ گلے مل لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئے تھے اس وقت گلے ملنے، آپ یہاں سے جائیں گے گھر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد آپ گلے مل سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. ذہن میں رہے گی انشاءاللہ بات. اصل میں ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ جو لکھا ہوا دین ہے ہم عام تک وہ پہنچائیں. ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہتا ہے جو لکھا ہوا دین ہے آپ تک وہ پہنچائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کہیں پر بھی ثابت نہیں ملتی کہ آپ نے عید کا سلام پھیرا ہو فوراً آپ گلے ملے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد آپ گلے مل سکتے ہیں باہر جا کر گھر پہ. بعد میں شام تک عید تو رہے گی الحمدللہ، تو آپ کبھی بھی گلے مل سکتے ہیں. اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی محبت کی نظر یہ 15 منٹ رہے. آپ کی محبتوں کی نظر ہے یہ 15 منٹ جو ہم نے لیٹ کیا ہے، لیکن آپ سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ وقت پر تشریف لائیے گا اور وقت پر انشاءاللہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ.